کون گیا عمرے پہ؟ آپ لوگ گئے ہوں گے نا بھائی جان، آپ گئے؟ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر رکن یمنی، وہاں سے اور جہاں طواف جہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں پہ حجر اسود لگا ہوا ہے، وہاں سب پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سب پڑھ رہے ہیں۔ اور جب طواف سٹارٹ کرتے ہیں آپ، جہاں سے طواف سٹارٹ کرتے ہیں وہاں کیا پڑھتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں، جب طواف سٹارٹ کرتے ہیں آپ، سمجھے طواف کا سٹارٹ، آج میں بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی بھی عالم وہاں پر کوئی نہیں بتائے گا، سب اپنی دعائیں گھر سے لے کے آتے ہیں اور ان کا معلم پڑھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب یمنی پہ پہنچتے ہیں تو سب پڑھتے ہیں ربنا آتینا، سارے وہ یعنی ربنا آتینا پڑھتے ہوئے، جیسے یہ چار سمجھ لی، 1 2 3 4، سب یوں سمجھ لیں آپ سمجھانے کے لیے۔ تو یہ جو یہاں پر اگر سمجھی نظر آ رہا ہو نا کیمرے پہ، تو یہ حجر اسود ہے کارنر، اور یہ یمن ہے۔ یہاں سے جب سب لوگ یہاں آتے ہیں اور اس کی لائن میں آ کے اب جب پڑھنے جاتے ہیں تو یہاں تک پہنچتے تک سب پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا ربنا، یاد آ رہا ہے؟ یہاں تک پڑھتے ہیں اور پھر یہاں سے پھر اپنی شروع ہو جاتی ہے۔ آج آپ لوگ یاد رکھیں، سب سے پہلے جو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، انہوں نے جب بلند کیا اللہ کے گھر سے فاؤنڈیشن پرنسپلز، تو انہوں نے کہا ربنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ۔ تو یہاں سے جب آپ طواف سٹارٹ کریں گے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے ربنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ یہاں سے پڑھنا ہے اور اس اینڈ تک، یہاں تک یہ پڑھنا ہے۔ اور پھر دیکھیے نیکسٹ سورہ ابراہیم 14 40 41، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میرے رب مجھے اور میری ذریت کو صلاۃ نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب، ہماری دعا قبول کر لے۔ ہمارے رب حساب کے قائم ہونے والے دن میری اور میری والدین کی اور مومنوں کی مغفرت کر دے۔ اب آپ سوچئے کہ یہاں سے یہاں تک تو آپ نے یہ پڑھ لیا، اور یہ پھر حتیم کا ایک ایریا ہے، تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ لیکن میں پہلے دعا سمجھاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے رب مجھے کیا کر دے؟ صلاۃ پہ قائم کر دے، نماز پر، اور ومن ذریتی، اور میری ذریت کو بھی صلاۃ پہ قائم کر دے۔ اور پھر کہا ربنا وتقبل دعا، اور اے رب ہماری یہ دعا قبول کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے کہہ رہے ہیں مسلمان بنانے کو اپنے آپ کو، اور پھر کہہ رہے ہیں ایک ایسی امت اٹھا جو ذریت مسلم ہو، یہ قاعدے قواعد ہیں، اور پھر کہتے ہیں مجھے بھی صلاۃ پہ قائم کر دے اور میری ذریت کو بھی صلاۃ پہ قائم کر دے۔ کتنی بیسک فاؤنڈیشن بات ہے، بیسک پرنسپلز ہیں یہ۔ اور یہ کہہ رہے ہیں انہیں نماز ہی پتہ ہے، وہ شاید 50 نمازیں پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں کتنی پڑھ رہے تھے، اب کچھ 5 ہو گئی ہیں، پہلے کچھ اور تھی۔ یہ آپ یقین کریں، نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں اتحیات کے بعد؟ کون سی دعا پڑھتے ہیں بتائیں؟ یہی پڑھ رہے ہیں نا۔ آپ نماز قائم کر رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کو، ان کو نہیں پتہ تھی نماز۔ امیجن کریں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کس لیے قرآن پڑھ رہے ہیں؟ قرآن میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اور یہ بیسک فاؤنڈیشن تھا، اس سے تو آپ کی طہارت ہوگی مائنڈ کی۔ اب میرا گھر جو طہارت کرنی وہ یہی تو ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے رب مجھے صلاۃ پہ قائم کر، ومن ذریتی، اور میری ذریت کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے تو 2 ہی ہیں، ذریت کا مطلب ہوتا ہے بیٹے در بیٹے، آف سپرنگز، ان کی پوری جو آج تک ہم سب مسلمان قوم، وہ ان کی ذریت ہے۔ میری ذریت کو بھی صلاۃ پہ قائم کر دے۔ ربنا وتقبل دعا، اور اے رب میری دعا قبول کر لے، ہماری دعا قبول کر لے۔ تو اللہ یہ دعا قبول نہیں کرے گا؟ انہی کی وجہ سے تو یہ دعا کی وجہ سے ہم صلاۃ قائم کیے ہوئے آج، اور صحیح کرنا ہمارا کام ہے۔ قاعدے قواعد جو ہے، جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اسلام جو طہارت کر رہے ہیں گھر کی، وہ یہی تو ہے لوگوں کی، کیونکہ لوگ صلاۃ بھی قائم کر رہے ہیں، لوگ طواف بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کا گھر، دماغ میں اللہ کا گھر پاک نہیں ہے، کانسیپٹس آیتوں کے صحیح نہیں ہیں، وہی صفائی کرنے کے لیے وہ آئے۔ آگے کہتے ہیں سورہ البقرہ 2:129 میں، یہ وہاں سے یہاں تک یہ صلاۃ کی ہو گئی، اب یہاں آ گئے آپ، یہ یہاں سے یہاں تک، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔
ہمارے رب ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر دے، مقرر کر دے جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کر دے، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ فورکاسٹ کی جا رہی ہے کس کے بارے میں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل السلام، یہ وہی بنیادی باتیں ہو رہی ہیں، وہی کعبے کے بلند کیا انہوں نے کس طرح فاؤنڈیشن گھر کی، وہ تیر بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اے رب مبعوث کر دے، مقرر کر دے ان لوگوں میں، انہی میں سے رسول جو یتلو علیہم آیاتکا، جو تلاوت کرے گا لوگوں کی تیرے اوپر آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، وہ علم دے گا کتاب کا، والحکمت، اور علم دے گا حکمت سے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کا تزکیہ کر دے گا، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو طاقتور حکمت والا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ بات ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی بلند کر رہے ہیں، اس کے قاعدے قواعد۔ یہ تیسرا قاعدے قواعد آ گیا کہ ہر زمانے میں آنے والی نسل اپنے بعد لوگوں میں رسول مبعوث کر دے جس کی پہچان کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی پہچان یتلو علیہم آیاتکا، وہ لوگوں پر آیات تلاوت کرے گا۔ دوسری بات ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ علم دے گا کتاب کا اور حکمت کا۔ میرا آپ لوگوں کو سوال ہے جو یہاں پہلی دفعہ آئے، کتاب کون سی کتاب کا علم دے گا؟ جی یہ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ان کو تھوڑی پتا تھی کتاب۔ امیزنگ بات، امیزنگ۔ میں کہتا ہوں اتنے تعجب خیز لوگ ہیں یہ بھائی۔ آپ نے سن لیا، ابھی آپ نے خود کہا نا، میں یہی بات اگر آپ کسی عالم سے پوچھیں کہ یہ جو کیسے کون سی کتاب، قرآن مجید، تو میں نے کون کہہ رہا ہے؟ کہنا ابراہیم اسماعیل، تو میں نے ان کو کتاب نہیں پتا تھی۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں جیسے میں پہلی دفعہ بول رہا ہوں یہ بات، پوری زندگی پڑھ رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسول، سن غور تھوڑی کر رہے ہیں۔ بھائی جان میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ بنیادی باتیں تھیں جو پتہ ہی نہیں ہے، یہ وہ فاؤنڈیشن ہے، یہ وہ قاعدہ قواعد ہیں جس کو اللہ نے انہوں نے رفع کیا ہے۔ صلاۃ بھی پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ صلاۃ میں آپ کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ صلاۃ میں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآنی آیت، اور وہ ان کو نہیں پتا تھا۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، وہ کہہ رہے ہیں ومن ذریتی، اے رب مجھے صلاۃ پہ قائم کر دے اور میری ذریت کو صلاۃ پہ قائم کر دے۔ صلاۃ میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ وہ قرآنی آیات، وہی تو کہا انہوں نے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، اور وہ علم دے گا کتاب کا، وَالْحِکْمَةَ، حکمت کا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کر دے گا۔ وہی تو بات ہو رہی ہے، انہی آیتوں کی تو بات ہو رہی ہے۔ وہ آیتیں کون سی تلاوت کریں گے؟ کون سی اللہ کی آیت تلاوت کرے گا؟ وہ قرآن کی آیت، اور وہ انہیں معلوم نہیں ابراہیم علیہ السلام کو دعا مانگ رہے ہیں۔ نون سینس بتاتے ہو آپ، مذہب پتہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں آپ۔ بلیو کریں آپ، یہ واضح طور پہ پڑھ رہے ہیں، یہ میں وہ بتا رہا ہوں بنیاد قواعد جو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اٹھائے، جس کو آپ پڑھ رہے ہیں اور نہیں سمجھ رہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے رب مبعوث کر دے ان میں رسول، انہی پر، انہی میں سے جو تیری آیت تلاوت کرے گا۔ پہچان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع رسول یہ ہے کہ آپ کو آیت تلاوت کرنی ہے، آیتیں یاد کرنی ہے، آیتوں کو سمجھنا ہے کون کیا کہہ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں بات کہ آیتیں تلاوت کرے گا، دیٹ مینز ہی از دا فادر آف دا ریلیجن، مذہب کے باپ دادا ہیں، ان کو آیتیں پتہ تھی۔ علم دے گا کتاب کا، کتاب کون سی؟ قرآن مجید۔ حکمت کون سی؟ وہ کہہ رہے ہیں، یہ بات وہ کہہ رہے ہیں ابراہیم اسماعیل صاحب کہ ان کو حکمت، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ حکمت کے مارے ہوئے میں نے ایک الگ لیکچر دیا ہوا ہے۔ حکمت کی تعلیم دے گا اور لوگوں کو تزکیہ نفس کر دے گا، لوگوں کو جسٹیفائی کر دے گا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ طاقت والے، حکمت والے۔ یہ ہیں وہ قاعدے قواعد ہیں، بنیاد ہیں، اور یہ بنیاد ہی نہیں پتا۔ قیام کر رہے ہیں لوگ، طواف کر رہے ہیں لوگ، صلاۃ قائم کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بیسک بنیادی باتیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، سب وہی کھڑے ہوئے ہیں، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد کیا ابراہیم سے، اسماعیل سے، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، میرے گھر کو پاک کرو، لِلطَّائِفِينَ، جو طواف کر رہے ہیں، جو اعتکاف کر رہے ہیں، جو رکوع اور سجود کر رہے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ان کے گھر پاک نہیں ہے، اللہ کا گھر پاک نہیں ان کا دماغ میں، ان کے گھر میں پاکیزہ باتیں نہیں ہیں، اللہ کی آیت وضاحت نہیں ہے۔ ہر زمانے کے اندر یہ ہو رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں لکھی ہوئی، پہلے سے چلی آ رہی ہیں باتیں۔ تو یہ تھی وہ
قواعد جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل نے بلند کیا، اور اسی چیز کو ہم سمجھتے ہوئے آج ہم ریپیٹ کر رہے ہیں قرآن آیت کہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب کیا تھا اور کس طرح انہوں نے بلند کیا اور کس طرح لوگوں کی طہارت کی. تو میں نے آپ کا سرکل کمپلیٹ کر دیا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، آپ حتیم کے اندر نماز پڑھیں، یہاں سے ربنا وبعث، اور یہاں سے وہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پورا یہ کمپلیٹ ہو گیا. یہ باقی آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ نے یہ بتایا بتا. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.